بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ رفع دین نہیں کرتے ہیں ان کے کچھ اعتراضات ہیں، ان کے کچھ دلائل ہیں رفع دین نہ کرنے کے بارے میں۔ وہ ایک دلیل تو یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ خشوع ہونا چاہیے، یعنی ٹھہر کر رہو، پرسکون رہو، مطلب یہ کہ رفع دین مت کرو۔ اس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت مخبتون متواضعون لا يلتفتون یمینا ولا شمالا ولا يرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ بڑے متواضع ہو کر نماز پڑھتے ہیں، دائیں بائیں مڑتے بھی نہیں ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ روایت نقل کر۔ اب یہ معنی لے کر کے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے ہیں، رفع دین کی طرف لگاتے ہیں کہ رفع دین نہیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ ان کا فرمان سلام کے وقت جو صحابہ کرام شروع اسلام میں سلام کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے ایسا نہیں کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن عباس خود روایت کر رہے ہیں، بلکہ خود عمل کر رہے ہیں۔ ابو حمزہ فرماتے ہیں رأیت ابن عباس رضی اللہ عنہ یرفع یدی حین کبر واذا رکع واذا رفع راسه من الرکوع، کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو دیکھا کہ وہ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے جب تکبیر کہتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے اور جو رکوع سے سر اٹھاتے تھے، جز رفع الیدین للبخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود رفع دین کرتے تھے۔ ان کی دوسری دلیل یہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ عن جابر ابن سمرہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لی اراکم رافعین ایدیکم کأنها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ۔ مسلم کی روایت ہے، سیدنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر آئے، ہمارے پاس آئے اور ہمیں نماز میں رفع دین کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ تمہیں شریر گھوڑوں کے دم ہلانے کے مانند رفع دین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، نماز میں سکون سے رہا کرو۔ اس کو انہوں نے سلام کے باب میں ذکر کیا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث پر اس طرح باب باندھا ہے، باب الامر بالسکون فی الصلاۃ والنہی عن اشارۃ بالید رفعہما عند السلام، سلام کے وقت اس طرح ہاتھ اٹھانے سے آپ نے منع کیا ہے۔ نماز میں رفع دین رکوع اور رکوع کے بعد کا اس میں ذکر نہیں ہے، نہ اس سے یہ مراد ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بارے میں کہ بعض لوگ جو علم سے نا واقف ہیں وہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے ترک رفع دین پر دلیل لاتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں ہاتھ اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تشہد کی حالت میں صحابہ کرام ایک دوسرے کو ہاتھ کے اشارے سے سلام کہتے تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ چنانچہ جس شخص کو علم سے تھوڑا سا حصہ بھی ملا ہے وہ اس سے ترک رفع دین پر استدلال نہیں کرتا۔ رفع دین نہ کرنے کی تیسری دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ میں تم کو نبی کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اپنی نماز بتائی کہ آپ اس طرح پڑھتے تھے فرفع یدیہ اول مرہ ثم لم یعد، رواہ النسائی کتاب الافتتاح، کہ آپ نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ روایت 7 طریقے کے الفاظ سے آئی ہے، تو جو اس طرح کی روایت ہوتی مضطرب کہلاتی ہے، اور یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ اور اگر اس کو صحیح بھی مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا بار بار ایسے نہیں کیا، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، اب بعد میں رکوع اور رکوع کے بعد کا ذکر ہی نہیں آیا۔ اس میں انکار اس طرح کے بار بار وہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں امام بہقی فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں هذا حدیث مختصر من حدیث طویل وليس هو بصحیح على هذا اللفظ، یہ ایک لمبی حدیث کا اختصار ہے، چھوٹا ٹکڑا ہے، اور ان الفاظ سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ امام احمد اور ان کے شیخ یحییٰ بن آدم وہ کہتے ہیں هو ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ امام ابی حاتم فرماتے ہیں هذا حدیث خطأ، یہ حدیث غلط ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو حسن کہا ہے، صرف حسن پر اکتفا کیا ہے اور اس کی تردید نہیں کی، تو یہ غلط ہے۔ ضعیف کی بہت ساری جب طرق ہو جائے تو بعض علماء کے نزدیک وہ حسن کے درجے کو پہنچ جاتی، ہوتی ضعیف ہے۔ بلکہ خود امام ترمذی کی تنقید موجود ہے، چنانچہ ترمذی میں ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں یہ حدیث بے حد ضعیف ہے، اس میں بڑی بڑی علتیں موجود ہیں،
اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے اس پر کلام کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قابل استدلال نہیں ہے۔ اس کے راوی عبد الرحمن بن اسود علقمہ سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ عبد الرحمن کا علقمہ سے سننا ثابت ہی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، رفع دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، آپ مرتے دم تک یہ رفع دین کرتے رہے، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔